آج ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ بھائی شہید کون ہیں، شہید کیا ہے اور شہید کا مطلب کیا ہے۔ جیسا کہ عام زبان میں ہم سمجھتے ہیں کہ بھائی کوئی دھارمک جنگ میں مارا جائے وہ شہید ہے، جو اللہ کی راہ میں قتل کیا جائے وہ شہید ہے۔ اس طرح کے ہم الفاظ سنتے آ رہے ہیں، لیکن اصل میں قرآن سے ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ بھائی شہید کا مطلب کیا ہے اور شہید ہوتا کون ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ بھی قرآن کے اندر فرماتا ہے کہ بھائی شہید کو مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہے۔ ٹھیک ہے، قرآن کی بات ہے اور ہم کو اس کو ماننا ضروری ہے، لیکن اس کے حقیقت کو، اس کے سچائی کو سمجھنا بھی ہمارا فرض ہے، ضروری ہے۔ اب ترک سے اور مثال سے ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، ترک سے، دلیل سے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرماتا ہے کہ بھائی ہر جاندار کا موت کا وقت مقرر ہے، ایک پل آگے نہ ایک پل پیچھے۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرماتا ہے کہ کوئی جاندار اللہ کے حکم کے بغیر مر نہیں سکتا۔ یعنی ان دونوں آیتوں سے ہم کو یہ بات سمجھ میں آئی کہ بھائی جسمانی موت، جو جسمانی موت ہے اس کا وقت مقرر ہے، ایک پل آگے نہ ایک پل پیچھے، اور کوئی بھی اپنے مرضی سے مر نہیں سکتا۔ یعنی کہ جسمانی موت چاہے بیماری سے ہو، چاہے ایکسیڈنٹ میں ہو، چاہے کسی جنگ میں ہو، چاہے جیسی ہو، اس کا وقت مقرر ہے، نہ ایک پل آگے نہ ایک پل پیچھے۔ تو جو جنگ میں مر رہا، دھارمک جنگ رہو، سماجک جنگ رہو یا کہیں بھی رہو، لیکن جسمانی طور پر جو مر رہا وہ تو اللہ کے حکم سے مر رہا، اور وہ وقت طے ہے۔ اگر ہم بولیں گے کہ بھائی نہیں وہ شہید ہو گیا، اس نے اپنے آپ کو قتل کیا، تو پھر وہ پیچھے والی جو قرآن کی آیت ہے وہ جھوٹ ثابت ہو جائیں گی۔ تو اللہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا، سمجھنا ہم کو ہے۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ پہلی شہید یہ عربی الفاظ ہے، اور شہید کا مطلب ہوتا ہے گواہی دینے والا، پرتکش دیکھنے والا۔ تو گواہی دینے والا شہید ہے، نہ کہ کوئی جسمانی موت سے جنگ میں مرنے والا، وہ چاہے جنگ جیسی ہو، سماجک ہو، دھارمک ہو، لیکن وہ تو جسمانی موت طے ہے۔ تو پھر شہید کا مطلب کیا ہے؟ شہید کا مطلب ہے گواہی دینے والا۔ اب گواہ انسان زبان سے بھی دے سکتا، اور اپنے اعمال سے، اپنے کردار سے، اپنے زبان سے یہ بھی گواہی دے سکتا۔ جیسا کہ ایک انسان دنیا سے تو چلا جاتا ہے، لیکن اس کے اعمال، اس کے کردار، اس کی سچائی، اس کا علم دنیا میں موجود رہتا ہے، لوگوں کو ہر وقت وہ اس کی بھلائی پہنچتی ہے۔ جیسا کہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، انہوں نے اپنے اعمالوں سے، اپنے کردار سے، اپنے علم سے قیامت تک کا ان کا ذکر جاری رہے گا۔ تو جسمانی طور پر تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی موت آنی ہے، قرآن کا حکم ہے۔ تو پھر حیات النبی کا مطلب کیا ہے؟ کہ ان کے جو اعمال ہے، ان کا علم ہے، ان کا جو کردار ہے، یہ قیامت تک جاری رہے گا اور لوگوں کو فیض پہنچاتا رہے گا۔ تو شہید کا مطلب بھی وہ ہے۔ شہید کا مطلب کیا ہے؟ وہ اپنے اعمالوں سے گواہی دینے والا، اپنے کردار سے گواہی دینے والا، اپنے نیک اعمالوں سے گواہی دینے والا۔ یعنی کہ اس کے اعمال، اس کا کردار، اس کا علم لوگوں کے لیے گواہ بنتے، اور شہید گواہ رہتا، وہ کبھی نہیں مرتا۔ جسمانی طور پر تو ہر کسی کو مرنا ہے، وہ چاہے رسول ہے، نبی ہے، ولی ہے، جو چاہے ہے، جسمانی طور پر سب کو موت آنی ہے سوائے اللہ کے۔ من کل فانی آیت ہے نا، زمین پر جو کچھ ہے سب فنا ہونے والا ہے۔ یعنی انسان بھی زمین پر ہے، نبی زمین پر ہے، رسول زمین پر ہے، تو زمین پر جو کچھ ہے سب فنا ہونے والا ہے سوائے اللہ کے۔ تو رسول، ولی، پیغمبر، غوث، ابدال، قطب، خواجہ، یہ سب کو موت آنی ہے۔ جسمانی طور پر کوئی بھی زندہ نہیں رہنے والا، لیکن ان کے کردار، ان کا علم، ان کی جو عمل ہے، انہوں نے جو لوگوں کو نیک راستہ بتائے، وہ ان کا عمل قیامت تک زندہ رہے گا،
اسی کو کل بولتے ہیں کہ شہید زندہ ہے، وہ کبھی مرتا نہیں۔ لیکن عام زبان میں ہم سمجھتے ہیں کہ بھائی جو جنگ میں مارا جائے وہ شہید ہے۔ شہید نہیں ہے وہ تو اس کی جسمانی موت ہے، وہ تو ہونی ہے، اس کا وقت مقرر ہے۔ شہید کا مطلب ہے ایک تو اپنے اعمالوں کی گواہی، اپنے علم کی گواہی، اپنے کردار کی گواہی تا قیامت تک زندہ رہے، یہ ہے ہمیشہ زندہ رہنے والا۔ اور دوسرا شہید وہ ہے جو مرنے سے پہلے مر گیا، یعنی کہ جسمانی موت سے پہلے اس نے اپنے خودی کو، اپنے نفسانی خواہشات کو، اپنے انا کو، اپنے میں کو مار دیا، یعنی کہ جسمانی موت سے پہلے اس نے اپنے ہر طرح کے خواہشات کو مار دیا، اپنے نفس کو مار دیا۔ یہ ہے مرنے سے پہلے مر جانا۔ جسمانی موت وہ چاہے جس میں ہو، اس کو شہید نہیں کہہ سکتے، وہ تو ہونی ہے، وہ تو ہونی ہے، اس کا وقت مقرر ہے، اور کوئی بھی اپنے مرضی سے مر نہیں سکتا۔ یہ قرآن گواہ ہے، اور قرآن کا انکار ہم نہیں کر سکتے، اور اللہ کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ تو ہم کو یہ دونوں کے پیچیدہ مسئلے کے اندر سے ہم کو حکمت دیکھنی ہے۔ تو شہید کا مطلب ہے ہمیشہ زندہ رہنے والا، اپنے اعمالوں کے ذریعے، اپنے کرداروں کے ذریعے، اپنے علم کے ذریعے، اپنے اچھے کاموں کے ذریعے، اچھے تعلیم کے ذریعے، تو یہ ہے شہید۔ اب ہم سمجھتے ہیں شہید قبر میں زندہ ہے، تو یہ ایک عام لوگوں کے واسطے ٹھیک ہے، لیکن خاص لوگوں کے واسطے شہید تا قیامت تک زندہ ہے۔ شہید کا مطلب گواہ دینا، اس کی گواہی ہمیشہ کے لیے زندہ ہے۔ آگے خود غور و فکر کرنے کی کوشش کرے۔ کچھ باتیں ایسی ہے جو عام لوگوں کو یہ بغاوت بھی لگ سکتی، غلط بھی لگ سکتی، جھوٹ بھی لگ سکتی، یہ ان کے اپنے سمجھ کا پھیر ہے۔ پھر بھی اگر سمجھنے کی کوشش کریں گے تو سمجھ جائیں گے۔